شمروز سلطان تیز تیز قدموں سے حویلی کی اندرونی حصے کی جانب بڑھ رہا تھا جب اچانک دائیں جانب سے بھاگ کر آتا ہوا ایک نازک وجود اس سے پوری قوت سے ٹکرایا۔ وہ بہت تیزی سے چل رہا تھا اور سامنے والی بھی بڑی شدت سے ٹکرائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لڑکھڑا کر لان کی گھاس پر کمرے کر بل گری اور اسے ٹکرانے والی سیدھی اس کے اوپر آ کر گری تھی۔ اس اچانک افتادہ پر وہ دونوں ہی بڑبڑا کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ مریم کی نگاہ جیسے ہی شمروز پر پڑی جس کے سینے پر وہ پڑی تھی، اس کا چہرہ شرم کے مارے لال ہوا، جبکہ شمروز سلطان حیرت سے اس حسین لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بکھرتے حیا کے رنگ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہ مبہوت ہوا، جبکہ وہ تیزی سے ہڑبڑا کر اس کے اوپر سے اٹھی تھی۔ مریم کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس حسین و باروب نوجوان کو ایک نظر دیکھ کر ہی وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ انابی کا پوتا اور اس گاؤں کا سردار ہے، جس کے بارے میں وہ بار بار انابی سے سن چکی تھی۔ لیکن اس شخص سے پہلی ملاقات ایسی ہو گئی، یہ اس نے کب سوچا تھا؟ شمروز بھی زمین سے اٹھتا گہری نظروں سے اس انجان و معصوم لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جب شرم کے مارے سر جھکائے اپنی انگلیاں مڑوڑ رہی تھی۔ تبھی پیچھے سے کتے کی بھونکنے کی آواز آئی تو شمروز چونک کر متوجہ ہوا۔ یہ حویلی کی رکھوالی کے لیے رکھے گئے کتے تھے جو انجان شخص کو حویلی میں دیکھ کر ہی اس پر حملہ آور ہو جاتے تھے۔ وہ لڑکی یقیناً اسی کتے سے ڈر کر بھاگ رہی تھی۔ شمروز خان نے اس کے کتے کو وہاں سے بھگایا تو اپنے مالک کے حکم پر وہ واپس پلٹ گیا۔ شمروز نے پھر ایک گہری نظر سر جھکائے کانپتی ہوئی اس لڑکی پر ڈالی۔ تم کون ہو؟ پہلے کبھی یہاں نہیں دیکھا؟ وہ ایک ہفتے سے حویلی سے باہر تھا اور آج جب اچانک واپس آیا تو اس انجان لڑکی کو اپنی حویلی میں دیکھ کر حیران ہوا۔ میں انابی کے پاس رہنے آئی ہوں، مجھے میری ماں نے بھیجا ہے۔ وہ لڑکی ہکلاتے ہوئے بمشکل اپنی بات مکمل کر پائی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ بڑی سہمی ہوئی تھی۔ وہ اس کے ہکلانے پر اپنی حیرت چھپاتا سر ہلا گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ اس کی دادی کی رشتہ دار ہے۔ یہاں باہر پڑنا ٹھیک نہیں، ایک تو یہاں ملازم ہوتے ہیں اور دوسرا یہ کتے بہت خطرناک ہیں۔ کوشش کرنا کہ اندر ہی رہو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو ملازمہ سے کہہ دیا کرو۔ وہ نارمل انداز میں کہہ رہا تھا، جبکہ مریم کا چہرہ خفت و شرم کے مارے سرخ ہو گیا، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ تو بس گھبراہٹ کے باعث ٹھنڈی ہوا لینے کے لیے چلتے چلتے لان میں آ گئی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ خوفناک سا کتا اس کے پیچھے لگ جائے گا۔ وہ بری طرح اپنے لب کو چلنے لگی۔ اس کی کیفیت سمجھتے مقابل نے بھی پھر کچھ نہیں کہا۔ ایک آخری خاموش نظر اس پر ڈالتے وہ اندر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اسے جاتا دیکھ کر مریم بھی ڈر کے مارے بھاگنے کے انداز میں اس کے پیچھے پیچھے حویلی میں داخل ہوئی تھی اور سیدھی انابی کی کمرے کی جانب دوڑی۔ اوپر سیڑھیاں چڑھتا ہوا وہ حسین نوجوان رک کر اسے بچوں کی طرح بھاگتے دیکھ کر زیر لب مسکرایا تھا اور پھر سر جھٹک کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ مریم کا تعلق ایسے ٹاکسے خاندان سے تھا جہاں عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا۔ اس کا باپ، دادا، تایا سبھی انتہائی شفاق اور روایتی مرد تھے جن کے نزدیک عورت بس ان کی غلامی کے لیے پیدا کی جاتی ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے باپ کو اپنی ماں پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے بنا بات کے چیختے چلاتے ہوئے دیکھتی تو سہم کر رہ جاتی۔ اس کا باپ اسے بھی کوئی خاص پسند نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ ایک لڑکی تھی اور وہ بیٹا چاہتے تھے۔ اسے کبھی بھی اپنے ان سے والد والا پیار نہیں ملا تھا۔ وہ ہمیشہ ان کی محبت کے لیے ترستی تھی، لیکن جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی وہ ان سے دور ہوتی گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے اپنے گھر کے مردوں سے خوف آنے لگا۔ وہ انہیں دیکھ کر ہی سہم کر چھپ جاتی۔ ایسے ٹاکسک ماحول میں رہتے اس کی ذہنی حالت اور کانفیڈنس پوری طرح متاثر ہوا تھا۔ وہ کسی کے بھی سامنے بغیر اٹکے بات نہیں کر پاتی تھی، اکثر کسی کی ذرا سی اونچی آواز پر بھی سہم جاتی۔ وہ آگے پڑھ نہیں پائی تھی، حالانکہ اسے پڑھائی کا شوق تھا کیونکہ اسے لوگوں سے ڈر لگتا تھا۔ اس گھر میں سب سے زیادہ ناانصافی اور ظلم مریم اور اس کی ماں کے ساتھ ہوتا تھا۔ ایک تو اس کی ماں کا کوئی مائکہ نہیں تھا، دوسرا وہ سسرال والوں کو بیٹا نہیں دے پائی تھی۔ مریم کا تائزاد کزن شہزاد اسے پسند کرتا تھا اور جب اس نے اس کے باپ سے رشتہ مانگا تو اس کے باپ نے اسے بوجھ کی طرح سر سے اتار کر پھینکنے کے لیے فوراً ہاں کر دی، جبکہ مریم اور اس کی ماں ایسا نہیں چاہتے تھے۔ مریم کو شہزاد سے نفرت تھی کیونکہ وہ بھی اس گھر کے روایتی مردوں کی طرح سوچ رکھتا تھا۔ وہ اپنی ماں کی طرح عمر بھر گھٹ گھٹ کر نہیں گزار سکتی تھی، اور پھر وہ شہر کا جانا ہوا گنڈا تھا۔ مریم نے خود ایک بار اسے کسی کا بے دردی سے قتل کرتے ہوئے دیکھا، تب سے وہ اس سے اور زیادہ ڈرنے لگی تھی۔
جب تک وہ گھر میں ہوتا وہ کمرے میں ہی چھپی رہتی تھی، اس کی ماں کو بھی وہ بالکل پسند نہیں تھا۔ اس بات پر انہوں نے اپنے شوہر سے بحث بھی کی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو ان ظالموں کو نہیں دیں گی، لیکن انہوں نے ہمیشہ کی طرح مار پیٹ کر اس کی ماں کو خاموش کروا دیا۔ پر یہ ان کی اکلوتی بیٹی کی زندگی کا سوال تھا۔ انہوں نے پھر بھی ہار نہیں مانی تھی اور نکاح سے 2 دن پہلے بڑی مشکل سے اسے گھر سے بھگا دیا۔ انہوں نے اسے اپنی خالہ کے پاس بھیج دیا جو کہ اس دنیا میں ان کا واحد رشتہ تھی۔ وہ چھپتے چھپاتے انابی کے پاس آ گئی تھی، لیکن اندر ہی اندر بہت ڈری بھی تھی۔ وہ اپنے کزن کی دہشت اور خوف سے اچھے سے واقف تھی۔ وہ بڑا ہی گھٹیا اور ظالم شخص تھا، یقیناً وہ اسے ڈھونڈ نکالے گا اور پھر پتہ نہیں اس کے ساتھ وہ کیا کرتا۔ انابی نے اسے ہر طرح سے مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اپنے ڈر پر قابو نہیں رکھ پا رہی تھی۔ وہ رات کو پانی لینے کچن کی جانب جا رہی تھی جب کسی کی گرجدار آواز سنتے وہ ڈر کر اچھلی۔ خوفزدہ ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے قدموں کی اس آواز کی جانب بڑھنے سے روک نہیں پائی تھی۔ کھڑکی سے جھانکا تو سامنے ہی اسے انابی کا پوتا لان میں کھڑا نظر آیا، جو کہ پتہ نہیں کیوں سامنے کھڑے ملازمین پر بھڑک رہا تھا۔ وہ انتہائی غصے میں معلوم ہو رہا تھا۔ مریم وہیں اپنی جگہ پر ساکت ہو گئی۔ اس شخص کو دیکھ کر اسے اپنے گھر کے مرد یاد آئے تھے۔ وہ بھی تو ایسے ہی ہر وقت طیش میں رہتے تھے۔ جن مردوں سے وہ بچ کر یہاں آئی تھی، ایک اور ویسا ہی مرد اسے یہاں مل گیا تھا۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ ایک ملازم کے منہ پر مارا تو مریم کا دل اچھل کر حلق میں آیا اور وہ خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھتی پانی پیے بغیر تیزی سے بھاگ کر واپس کمرے میں گھس گئی۔ اسے اس شخص سے بھی بے حد خوف آ رہا تھا۔ وہ جیسے غصے سے چلا رہا تھا، جیسے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ مریم کا دل کتنے ہی لمحے خوف سے لرز رہا تھا۔ ارے شمروز بیٹا، تم کب آئے؟ اس سے ملو، یہ میری اکلوتی بھانجی کی اکلوتی بیٹی ہے مریم۔ یہ اب سے یہی میرے پاس رہے گی۔ اور بیٹا یہ میرا پوتا ہے شمروز سلطان، جس کا میں تمہیں بتا رہی تھی۔ اگلے دن بیجا نے کھانے کی ٹیبل پر ان دونوں کا تعارف کروایا تو شمروز گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا، جبکہ وہ فق ہوتی رنگت کے ساتھ ہڑبڑا کر وہاں سے اٹھی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ بیجا نے پوچھا۔ وہ میں پانی پی کر آتی ہوں، وہ یہ کہتی تیزی سے کچن میں جا کر گم ہو گئی۔ لگتا ہے گھبرا گئی ہے، جس طرح کے ماحول سے آئی ہے نا بیچاری، اسے نارمل ہونے میں بہت وقت لگے گا۔ تم اسے کچھ مت کہنا، وہ پہلے ہی بہت ڈری ہوئی ہے۔ وہ افسوس سے کہتی اب اپنے پوتے کو ہدایت دے رہی تھی، جو کہ ان کی باتیں سنتا سر ہلا رہا تھا، جبکہ نظریں کچن کے دروازے پر ہی جمی ہوئی تھی جہاں سے وہ لڑکی غائب ہوئی تھی، لیکن پانی لے کر واپس نہیں آئی تھی۔ جب کافی دیر ہو گئی تو وہ خود کو روک نہیں پایا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر کچن کی جانب بڑھا، مگر دروازے پر آتے ہی وہ چونک کر رکا۔ سامنے ہی اسے وہ کچن کے سلیب کے پاس کھڑی ناشتہ کرتی ہوئی نظر آئی۔ وہ حیرت سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ اس کے آنے سے پہلے وہ اچھا بھلی ناشتہ کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی وہ آ کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا، وہ ایسے اٹھ کر بھاگی جیسے وہ کوئی بھوت ہو جو اسے کھا جائے گا۔ لیکن اس کا پانی کہنے پر شمروز کو واقعی لگا کہ شاید وہ پانی لینے جا رہی ہے، لیکن اب اسے یقین آ گیا تھا کہ وہ لڑکی واقعی اس سے ڈر گئی تھی۔ لیکن کیوں؟ اس نے تو ایسا کچھ نہیں کیا تھا جس سے وہ لڑکی خوفزدہ ہو۔ الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتے وہ پلٹ گیا۔ رات کا وقت تھا۔ انابی کو اچانک ہی بھوک لگی تھی۔ اس وقت حویلی کی تمام ملازمائیں اپنے کوارٹرز میں ہوتی تھیں، اس لیے مریم نے خود ہی ان کے لیے کچھ ہلکا پھلکا سا بنانے کا سوچا۔ انابی زیادہ تر رات کا کھانا نہیں کھاتی تھی، لیکن دن میں طبیعت خرابی کی وجہ سے وہ ڈھنگ سے کھا نہیں پائی تھی اور اب ان کو بھوک لگ گئی تھی۔ اس دن ٹیبل پر ہونے والی ملاقات کے بعد اس کا دوبارہ انابی کے پوتے سے ٹکراؤ نہیں ہوا تھا۔ ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ اس ایک ہفتے میں مریم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے اس بات کو یقین بنایا تھا کہ اس کا اس شخص سے سامنا نہ ہو، اور وہ خوش قسمتی سے ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ گاؤں کا مغرور اور انصاف پسند سردار تھا جس سے پورا گاؤں ڈرتا تھا۔ وہ حویلی کی ملازموں اور بی جان سے اکثر اس کی اصول پسندی اور روب کے قصے سنتی تو سہم جاتی۔ وہ کھانا بنا کر جیسے ہی پانی کا جگ اٹھائے مڑی تو دروازے میں اس حسین نوجوان کو کھڑے دیکھ کر چونک گئی۔ وہ اس وقت کچن میں اکیلی تھی، انابی اپنے کمرے میں تھی اور ملازمیں کوارٹر میں۔ اس شخص کے ساتھ وہ وہاں اکیلی تھی، یہ سوچ کے اسے خوفزدہ کر گئی تھی۔ ڈر کے مارے اس کے ہاتھ سے پانی کا جگ چھوٹ کر زمین بوس ہوا تھا اور کچھ کانچ کے ٹکڑے بے دردی سے اس کے پاؤں میں پیوست ہو گئے۔ وہ سسک کر پیچھے ہوئی، جس پر شمروز لب بھیج کر افسوس سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی ہڑبڑاہٹ میں مزید خود کو نقصان پہنچاتی، وہ کانچ کے ٹکڑوں سے بچتا ہوا تیزی سے اس کی جانب بڑھا اور اسے بازو سے پکڑتے وہیں کچن میں رکھی چیئر پر بٹھا دیا تاکہ وہ خود کو مزید زخمی نہ کر لے۔ آرام سے لڑکی، میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، بندے نہیں کھاتا میں، وہ طنزی انداز میں بولتا کچن کے کیبن چیک کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں اسے فرسٹ ایڈ باکس مل گیا تھا، جس میں سے اپنی مطلوبہ چیز نکالتے وہ اس کے سامنے ہی گھٹنوں کے بل
اس کے قدموں میں بیٹھا جس پر وہ جو گھبرا کر اپنی انگلیاں مسلتی اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی، وہ چونک کر متوجہ ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی مقابل آہستگی سے اس کا پاؤں تھام کر اس کے زخم کا جائزہ لینے لگا۔ چھوٹے چھوٹے سے کانچ کے ٹکڑے اس کے پاؤں میں پیوست ہوئے تھے جن سے خون نکل رہا تھا۔ وہ نہایت ہی احتیاط سے وہ ٹکڑے نکالتا اس کے پاؤں کا زخم صاف کر کے اوپر کریم لگا کر پٹی باندھ رہا تھا، جبکہ اس سارے عمل کے دوران وہ ابھی تک ساکت سی بے یقینی کی کیفیت میں بیٹھی اس حسین نوجوان کو دیکھ رہی تھی جس کے روب اور دبدبے سے پورا گاؤں کانپتا تھا، جس کی پروقار اور باروق شخصیت کے بارے میں وہ کئی بار سن چکی تھی۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھا اس کی مرہم پٹی کر رہا تھا۔ اس نے کب دیکھا تھا مرد کا ایسا روپ؟ وہ حسین نوجوان کہاں جانتا ہوگا کہ اس کی یہ مسیحی اس معصوم سی لڑکی کے دل پر گہرا وار کر گئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اپنے دل کو سنبھال نہیں پائی تھی۔ وہ جہاں سے آئی تھی وہاں مرد کو ہمیشہ حاکم دیکھا تھا، ظالم دیکھا تھا۔ پہلی بار اس نے کسی مرد کو عورت کے سامنے جھکتے دیکھا تھا۔ کیسے ممکن تھا کہ وہ اس نازک سی لڑکی کے دل پر اثر نہ ہوتا؟ اس شخص سے خوف کے باوجود بھی اس کا دل اس حسین نوجوان کا گرویدہ ہو چکا تھا۔ احتیاط کیا کرو، تم ہماری مہمان ہو اور میں نہیں چاہتا تمہیں تکلیف پہنچے۔ اور ایک بات اور، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی تمہاری طرح ایک عام انسان ہوں، اس لیے تمہارا ڈرنا بنتا نہیں ہے۔ وہ سنجیدہ انداز میں اپنی بات کہتا اسے گھبراتا دیکھ کر وہاں سے اٹھا اور پھر اپنے پاؤں سے وہ کانچ کے ٹکڑے ایک سائڈ پر کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی اپنے کام نمٹا کر حویلی لوٹا تھا جب کچن سے آتی کھٹ پھٹ کی آواز پر اس کے قدم کچن کی جانب بڑھے۔ دل نے جیسے گواہی دی تھی کہ یقیناً کچن میں وہی کمسن حسینہ ہوگی جو کہ اسے دیکھ کر چھپتی پھرتی تھی، اور یہاں اس کا دل اس حسینہ کی ایک جھلک کے لیے بے قرار تھا۔ آج جب اس کے دل کو الہام سا ہوا تو وہ خود کو روک نہیں پایا۔ وہ کتنی دیر دروازے پر کھڑا اطمینان سے اسے کھانا بناتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ شاید ساری رات یہاں کھڑا رہتا اگر وہ اسے دیکھ کر ایک بار پھر ڈرتی نہیں۔ وہ تو یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ آخر وہ اس سے اتنا خوف کیوں کھاتی تھی۔ ان دونوں کے درمیان تو بس رسمی سی بات چیت اور ایک دو بار سرسری سی ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ مریم کو یہاں آئے ہوئے ایک مہینہ ہونے کو آیا تھا اور ابھی تک تو سب ٹھیک ہی تھا۔ ہاں بس اس کا دل ٹھیک نہیں تھا۔ اس کا دل اس حسین و مغرور سردار پر فریختہ ہو گیا تھا اور وہ کچھ بھی نہیں کر پائی تھی۔ اس شخص سے اس کا خوف آج بھی پہلے دن کی طرح قائم تھا۔ وہ آج بھی اس سے بہت ڈرتی تھی، لیکن اس سے محبت کرنا یہ اس کے بس سے باہر تھا۔ وہ محبت تو کرتی تھی لیکن اس بات کا اقرار وہ خود سے کرنے سے بھی ڈرتی تھی۔ پھر اس کے نزدیک وہ شاندار مرد جو اتنے بڑے گاؤں کا سردار اور اس عالیشان حویلی کا مالک تھا کہاں اسے بے سہارا لڑکی کو اپنائے گا جس کے پاس رہنے کے لیے ٹھکانہ تک نہیں تھا، جو خود دوسروں کے رحم و کرم پر تھی۔ وہ تو اپنی جیسی کسی اونچے حسب نسب والی لڑکی کو پسند کرے گا۔ وہ معصوم سی لڑکی جب جب یہ سوچتی تو دل اداس ہونے لگتا، جبکہ وہ کہاں جانتی تھی کہ اس سردار کی نگاہیں تو ہمہ وقت اسے ہی تلاش کرتی رہتی تھی۔ وہ تو پہلی نظر میں ہی اس پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ مریم، او مریم، باہر آؤ، ہم جانتے ہیں تم یہیں چھپی ہوئی ہو۔ میں تمہیں کیا لگا کہ وہ گھر سے بھاگ کر ہماری عزت مٹی میں ملاؤ گی اور ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے؟ باہر آؤ ورنہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چیل قوموں کو کھلائیں گے۔ تم نے ہماری عزت مٹی میں ملا کے رکھ دی، بدچلن گھٹیا لڑکی۔ وہ اس دن معمول کے مطابق انابی کو ان کی دوائیاں دے کر کچن میں ملازموں کے ساتھ کچھ دیر باتیں کرنے کی نیت سے آئی تھی جب حویلی کے باہر سے آتی گرجدار آواز پر وہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ وہ اس آواز کو اچھے سے پہچانتی تھی، یہ اس کے چچک کی آواز تھی۔ تو آخر اس کا ڈر سچ ثابت ہو گیا تھا۔ وہ لوگ اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں آ پہنچے تھے۔ وہ تھرے تھرے کانپتی الٹے قدم بھاگنے کے انداز میں وہاں سے نکلی اور سیڑھیاں اتر کر آتے شمروز سلطان سے جا ٹکرائی۔ اگلے ہی پل وہ معذرت کرتی تیزی سے جا کر انابی کی کمرے میں بند ہوئی، جبکہ شمروز سلطان اس کے یوں ڈر کر بھاگنے پر تشویش کا شکار ہوا۔ وہ اس سے ڈرتی تھی لیکن اب اتنا بھی نہیں ڈرتی تھی کہ اسے دیکھ کر یوں پاگلوں کی طرح بھاگے۔ یقیناً آج معاملہ کچھ اور تھا۔ پرسوچ نظروں سے بی جان کے کمرے کے دروازے کو دیکھتا وہ کندھے اچکا کر باہر کی جانب چل پڑا۔ مریم جو دروازے جھروکے سے شمروز کو ہی دیکھ رہی تھی، اسے باہر کی جانب جاتا دیکھ کر اس کی جان حلق میں آئی۔ پتہ نہیں اس کا چچا اس کے سامنے کیا کیا بکواس کرے گا۔ یہی سوچتے ہوئے وہ باہر نکلی۔ وہ سب سننا چاہتی تھی۔ کون ہو تم لوگ اور میری حویلی کے باہر کیا تماشا کھڑا کر رکھا ہے؟ وہ جیسے ہی باہر آیا انہیں چیختے چلاتے دیکھ کر ماتھے پر بل ڈالے تیش سے پوچھنے لگا، میں مریم کا چچا ہوں اور وہ میرے بیٹی کی ہونے والی بیوی ہے۔ اس کی ماں نے اسے یہاں چھپا کر بھیجا ہے۔ ہماری بیٹی اور بہو کو ہمارے حوالے کرو۔ مریم کے چچا غصے سے بولے تھے جبکہ شہزاد کھا جانے والی نظروں سے سردار شمروز سلطان کو دیکھ رہا تھا۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اس وقت تم میرے علاقے میں کھڑے ہو، یہیں کھڑے کھڑے تم دونوں باپ بیٹوں کی قبر بنا دوں گا۔ اور جہاں تک سوال ہے مریم کا،
تو وہ تم لوگوں کے ساتھ کہیں نہیں جائے گی۔ اس نے میری حویلی میں پناہ لی ہے اور وہ یہیں رہے گی، اور تم لوگوں کی دھمکیوں سے میں ڈرتا نہیں ہوں۔ اب دفع ہو جائے یہاں سے، دوبارہ میرے علاقے میں تم باپ بیٹا نظر آئے تو پھر دنیا میں کسی اور کو نظر نہیں آ سکو گے، اور مریم کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے بھول جاؤ۔ اس کا اب تم لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی کبھی کوئی تعلق میں بننے دوں گا۔ شمروز کی بیوی جان نے پہلے ہی سب کچھ بتا دیا تھا، جو ظلم مریم کے ساتھ ہوتے تھے اور جس طرح زبردستی اس کا نکاح اس کے آوارہ کزن سے کروایا جا رہا تھا۔ اس لیے اس نے ساتھ سیدھا باپ بیٹے کو ان کی اصل اوقات یاد دلائی۔ اس نے تو جب سے بی جان سے یہ سب سنا تھا وہ تب سے تل ملا رہا تھا۔ وہ لڑکی جس سے وہ پہلی نظر میں محبت کر بیٹھا تھا، اس سے کوئی آوارہ شخص نکاح کی خواہش رکھتا تھا، یہ اس سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ جب سے یہ سب سنا تھا تب سے اس کے دل میں آگ لگی ہوئی تھی، اور ان گھٹیا لوگوں کی یہ جرأت کہ وہ سیدھا اس کی حویلی تک چلے آئے تھے۔ وہ کوئی عام مہمان ہوتی تو بھی وہ اتنی آسانی سے اسے کسی کے حوالے نہ کرتا، لیکن اب تو وہ لڑکی اس کے دل میں بسنے لگی تھی۔ پھر کیسے ان گھٹیا لوگوں کے لبوں پہ اس کا ذکر برداشت کرتا؟ دل تو شدت سے چاہ رہا تھا ان دونوں باپ بیٹے کو یہیں جان سے مار دے، لیکن جو بھی تھا وہ مریم کے رشتہ دار تھے، اور وہ ایسا کچھ کر کے اسے خود سے بدزن نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ پہلے اس سے بہت ڈرتی تھی، اس لیے وہ بمشکل خود پر قابو پا گیا۔ وہ دونوں باپ بیٹا بہت تل ملائے، لیکن شمروز کے سامنے ان کی چل نہیں پائی تھی۔ وہ ان سے بھی زیادہ پہنچی ہوئی چیز تھا۔ وہ ایک جدی پشتی رئیس تھا، اس کا سیاست سے بھی تعلق تھا، بہت اثر و سوق تھے اس کے۔ وہ ہر چیز ہر معاملے میں ان سے زیادہ پاورفل تھا۔ وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں وہاں سے خالی ہاتھ لوٹنا پڑا۔ البتہ شہزاد کے دماغ میں شیطانی خیال چل رہا تھا۔ وہ شمروز کی آنکھوں میں مریم کے لیے جھلکتی تڑپ اور محبت دیکھ چکا تھا۔ جیسے وہ مریم کا ذکر کر رہا تھا، اسے سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ یقیناً مریم سے شادی کا خواب دیکھ رہا ہے، لیکن اگر مریم اس کی نہیں ہوئی تو وہ اسے کسی اور کا بھی نہیں ہونے دے گا۔ قہر بار نظروں سے شمروز کو دیکھتے وہ اپنے والد کے کہنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے چلا گیا۔ چپکے حویلی کے اندر کھڑی خوف سے کانپتی مریم، جو کہ بہت دور ہونے کی وجہ سے ان کی پوری باتیں تو نہیں سن پائی تھی، لیکن کیونکہ وہ بہت اونچا اونچا بول رہے تھے اس لیے ایک بات اسے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ اسے واپس لینے آئے تھے، اور شمروز نے اسے واپس کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کا دل اب شمروز کے لیے فکر مند ہونے لگا، کیونکہ وہ اپنے گھر والوں کی اصلیت سے واقف تھی۔ یقیناً وہ لوگ شمروز کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر حد تک جاتے۔ دل ہی دل میں شمروز کے لیے دعا کرتی وہ واپس اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ یہ سچ تھا کہ وہ واپس کبھی نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اپنی وجہ سے وہ شمروز کو بھی کسی خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ شمروز بچے، تم نے بہت اچھا کیا ان لوگوں کو ان کی اوقات دکھا کر، لیکن حق بات یہ ہے کہ وہ ان کی بیٹی ہے، اور وہ ہم پر کیس کر سکتے ہیں اور اپنی بیٹی کو واپسی کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ بات اگر جرگے میں بھی آئے تو بھی تم پر دباؤ ڈالے گا، اور دباؤ پڑے گا بھی۔ ہم یوں بغیر کسی حق کے کسی کی بیٹی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ مجھے بس اسی بات کی فکر ہے، اس لیے مجھے لگتا ہے مریم کو یہاں سے کہیں دور بھیج دیا جائے۔ اپنی دادی کی بات پر شمروز کا دل بے اختیار ڈوب کر ابھرا۔ بی جان، اگر ایسا ہے تو میرے پاس اس کا حل ہے۔ میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، پھر وہ میری ملکیت بن جائے گی۔ اس کے بعد چاہے اس کا سگا باپ بھی آ جائے تو اسے یہاں سے لے جا نہیں پائے گا۔ اس کے دل کی بات آخرکار زبان پر آ ہی گئی تھی۔ حقیقتاً وہ اسے کھونے سے ڈر گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کے خاندان والے مریم کو اس سے دور کرتے، وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لینا چاہتا تھا۔ بی جان تو اس کی بات پر کھل اٹھی تھی۔ ان کی تو خود ہی یہی خواہش تھی۔ مریم کو جب انابی نے یہ بات بتائی تو وہ شرمائی گھبرائی سی ان کی بات پر سر جھکا گئی۔ انابی نے پہلے ہی اس کی ماں سے بات کر کے ان کی رضامندی پوچھ لی تھی۔ یہ اس کی ماں کی خواہش تھی، اس لیے وہ کیا کہتی۔ اس کا دل تو پتہ نہیں کب اس کا حسین نوجوان کا اسیر تھا، لیکن وہ اب ڈر بھی رہی تھی کہ اگر وہ بھی اس کے باپ کی طرح ظالم نکلا تو اس کا بھی تو اپنی ماں کی طرح کوئی ولی وارث نہیں تھا۔ یہ ایک پھانس ابھی تک اس کے دل میں اٹکی ہوئی تھی۔ اس کا دل ڈرتا تھا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ وہ محبت کرتی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر شرمائی گھبرائی سی آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہی تھی، جہاں ایک طرف اپنی محبت مل جانے پر اس کا دل الگ انداز میں دھڑک رہا تھا، وہیں پر دوسری جانب دل میں ان گنت وہم و وسوسے سر اٹھا رہے تھے۔ وہ اپنے آنے والی زندگی کے خواب بننے میں مگن تھی جب اچانک سے اس کا چھوٹا سا فون بجا اور وہ تیزی سے فون اٹھا گئی۔ یہ فون اسے اس کی ماں نے دیا تھا، جس سے وہ اپنی ماں سے رابطے میں تھی۔ اماں، آپ کے کہنے پر میں نے شمروز سے شادی کے لیے ہاں تو کر دیے، لیکن کیا یہ صحیح ہوگا؟ مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے، اگر اس شہزاد نے کچھ کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ بغیر نمبر دیکھے کال اٹینڈ کرتی شروع ہو گئی تھی۔ اس کا یہ نمبر صرف اس کی ماں کے پاس تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ شہزاد کو اس کی ماں پر شک ہو گیا تھا،
اور ان کی جاسوسی کرتے اس نے چالاکی سے مریم کا نمبر اس کی ماں کے فون سے نکال دیا تھا۔ شادی کے لیے ہاں کر کے تو تم نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہے میری جان۔ میں نے کہا تھا نا کہ تم صرف اور صرف شہزاد ملک کی ہو، اور تیرا ڈرنا بنتا بھی ہے، کیونکہ شہزاد ملک وہ کرے گا کہ تیری روح تک تڑپ اٹھے گی۔ تجھے کیا لگا تھا کہ یوں مجھ سے بھاگ کر تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے جان چھڑا لے گی؟ میں مرتے دم تک تیرا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ اب میری بات غور سے سن، اگر نہیں چاہتی کہ جس حویلی میں تو ٹھہری ہے اس حویلی کے تمام افراد کو میں موت کی نیند چلا دوں، تو شادی سے انکار کر لے، چاہے جو مرضی بہانہ بنا لے، لیکن تو اس شخص سے نکاح نہیں کرے گی۔ شہزاد کی بات پر مریم کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بیچ لیا ہو۔ اس کی وجہ سے اس شخص کو کچھ ہوا، اسے یہ کہاں گوارا تھا۔ نہیں پلیز ایسا مت کرنا، تم جو کہو گے میں وہی کروں گی۔ وہ روتے ہوئے اٹک اٹک کر بولی تو مقابل شاطر انداز میں مسکرا کر کال کاٹ گیا، جبکہ وہ اپنی قسمت پر آنسو بہاتی اب یہی سوچ رہی تھی کہ وہ کس طرح شادی سے ایک بار اقرار کرنے کے بعد انکار کرے۔ ارے مریم بیٹا، اچھا ہوا تم آ گئی، ادھر آؤ، یہ دیکھو کیسا ہے یہ زیور، شمروز کی ماں نے بنوائے تھے اپنی بہو کے لیے۔ آج اس کے ماں باپ زندہ ہوتے تو اس موقع پر بے حد خوش ہوتے۔ انامی کی بات پر وہ افسردہ نظروں سے انہیں دیکھتی سر جھکا گئی۔ شادی کی تیاری زور و شور سے چل رہی تھی، ایسے میں اسے جو بھی کرنا تھا جلد سے جلد کرنا تھا۔ انابی مجھے معاف کر دیں، آپ کے بہت احسانات ہیں مجھ پر، میں آپ کو یہ نہیں کہنا چاہتی، لیکن میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ ہکلاتے ہوئے مریم نے بمشکل اپنی بات مکمل کی تھی۔ انابی حیرت و پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ لیکن کیوں بچے، کل تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، کچھ ہوا ہے کیا؟ کوئی بات ہے تو تم مجھے بتاؤ۔ انابی نرم انداز سے بولی تو وہ مزید شرمندہ ہونے لگی، لیکن اسے یہ کرنا ہی تھا، وہ ان لوگوں کو اپنی وجہ سے خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ وہ آپ کے پوتے نے مجھے ہراس کرنے کی کوشش کی تھی، وہ اچھے کردار کے مالک نہیں ہے، اور ان کا اور بھی بہت لڑکیوں کے ساتھ تعلق ہے، انہوں نے کتنی ہی بار مجھے بھی استعمال کرنے کی کوشش کی، میں ان سے نکاح نہیں کر سکتی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کتنی بڑی بات کہہ رہی ہے، اسے بس جو سمجھ آیا اس نے بول دیا۔ انابی کی اس بات پر بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کبھی یقین نہ کرتی، لیکن وہ جیسے روتے ہوئے کہہ رہی تھی انہیں یقین کرنا ہی پڑا۔ انہوں نے ملازمہ سے کہہ کر اسی وقت شمروز سلطان کو بلایا تو مریم کو لگا اس کی جان نکل جائے گی۔ اپنے لگائے ہوئے جھوٹے الزام کے بعد وہ کیسے اس کا سامنا کرتی۔ اس نے وہاں سے جانا چاہا، لیکن انابی اسے روک گئی تھی۔ کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بی جان؟ خود پر لگائے گئے الزام پر شمروز سلطان بے یقینی سے انہیں دیکھتا اب اس معصوم سی لڑکی کو دیکھنے لگا، جو کہ تھر تھر کانپتی آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ نظریں جھکائے ہوئی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میرا نہ تو کبھی کسی کے ساتھ تعلق ہے، اور نہ ہی میں نے کبھی اس سے ایسی کوئی گھٹیا بات یا حرکت کی ہے، اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس شخص کی بات پر مریم کو لگا وہ شرمندگی سے مر جائے گی۔ اس نے اسے جھٹلایا نہیں تھا، وہ الزام لگا رہی تھی، جھوٹ بول رہی ہے۔ اتنے گھٹیا الزام کے باوجود بھی وہ کہہ رہا تھا کہ اسے غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہ تمہارے سامنے کھڑی ہے، اسے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، لیکن تم نے میرا سر شرم سے جھکا دیا سلطان، تم تو میرا فخر تھے، تم نے مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا ہے۔ میں نے اس بچی کو ان ظالموں سے بچا کر یہاں پناہ دی، اور تم نے انہی کی طرح اسے لاوارث سمجھ کر رودنا چاہا۔ شرم آ رہی تمہیں اپنا پوتا کہتے ہوئے؟ دور ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، اور خبردار جو اب اس بچی کے ارد گرد بھی نظر آئے تو اچھا نہیں ہوگا۔ بی جان کے کہنے پر وہ لب بھیج کر ایک غصے سے بھری بے یقین نظر اس لڑکی پر ڈال کر وہاں سے نکل گیا، جبکہ وہ بھی روتی ہوئی بھاگ کر اپنے کمرے میں جا کر بند ہوئی۔ وہ اب زندگی میں کبھی اس شخص کے سامنے نگاہ اٹھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اس نے اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں سے رسوا کر دیا، لیکن اس کی جان بچانے کے لیے یہ ضروری تھا۔ اس دن کے بعد سے اس کا شمروز سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ انابی کے کہنے پر ایک ملازمہ ہر وقت مریم کے ساتھ رہتی تھی، یہاں تک کہ رات کو بھی اس کے ساتھ سوتی تھی۔ انابی نے اس بات کو یقین بنایا تھا کہ شمروز سلطان دوبارہ اس تک نہ پہنچ پائے، اور ان کا یہ اقدام اسے مزید اذیت دے رہا تھا۔ انابی نے اس کا کہیں اور رہنے کا بندوبست کر دیا تھا، اسے کل وہاں جانا تھا، اس حویلی اور حویلی کے مکینوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر وہ کل کہیں دور چلی جاتی۔ یہ سوچ سوچ کر اس کا دل اداس ہو رہا تھا۔ وہ اداس تھی، اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، اس کے ساتھ رہنے والی ملازمہ کی بیٹی کی طبیعت خراب تھی، اس لیے وہ آج اس کے ساتھ نہیں رک سکتی تھی۔ اس نے کہا تھا وہ یہ بات انابی کو نہ بتائے۔ مریم نے بھی حامی بھر لی تھی، ویسے بھی کون سا اسے سچ میں شمروز سلطان سے خطرہ تھا۔ رات کا وقت تھا اور اسے نیند آ رہی تھی۔ جب دروازہ کھلا اسے لگا شاید وہی ملازمہ ہے، لیکن کچھ لمحے بعد ہی اپنے سامنے جب اسے کسی مرد کا گمان ہوا تو اس نے چونک کر ڈرتے ہوئے سر اٹھایا۔ اپنے سامنے شمروز سلطان کو کھڑے دیکھ کر اسے کمرے کی چھت اپنے سر پر گرتی محسوس ہوئی۔ یہ وہ آخری شخص تھا جس کا وہ زندگی میں کبھی سامنا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس شخص کو دیکھ کر اس کی آنکھیں شرمندگی سے جھک گئی۔ تو کیا کہی تھی تم کہ میں نے تمہیں ہراس کیا ہے؟ مطلب پتہ ہے ہراس کرنے کا؟
نہیں پتا نا، آج میں تمہیں بتاؤں گا۔ شمروز سلطان کی بات پر وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی آنکھوں میں خوف لیے پیچھے کی جانب کھسکنے لگی۔ معاف کر دیں، میں شادی نہیں کرنا چاہتی، اس لیے ایسا کہا، وہ ہکلاتے ہوئے یہ کہتی رونے لگی تھی۔ دیکھو لڑکی، تم نے میری ذات، میرے غرور کو نقصان پہنچایا ہے۔ اب تمہارے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو مجھ سے نکاح کرو یا پھر میں تمہارا کہا ابھی اسی وقت سچ ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ وہ اس سے بڑی معصوم سی لڑکی سمجھا تھا، لیکن جو اس نے الزام لگایا وہ شمروز سلطان کو تیش اور اشتعال سے پاگل کر گیا تھا۔ وہ لڑکی اب اس کی ضد بن چکی تھی، اس سے نکاح تو وہ ہر صورت کر کے ہی رہے گا، یہ فیصلہ وہ کر چکا تھا۔ اس ملازمہ کو بھی خود شمروز نے راستے سے ہٹا دیا تھا۔ اس کے بعد پر مریم خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھتی مزید شدت سے رونے لگی تھی، جبکہ مقابل کی آنکھوں میں کوئی رحم نہیں تھا۔ مجھے ابھی اسی وقت ہاں یا نہ میں جواب چاہیے، شمروز کے دو ٹوک انداز میں زور دے کر پوچھنے پر وہ اسے دیکھنے لگی۔ مقابل کی آنکھوں میں کوئی لحاظ نہیں تھا۔ آپ پلیز مجھ سے دور رہیں، میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ اپنی عزت سے بڑھ کر اس کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی ڈر کر اقرار کر گئی۔ مقابل بھی جیسے اس کے انتظار میں تھا۔ اسی وقت رات کے اندھیرے میں چند گواہوں کی موجودگی میں نہایت ہی خاموشی کے ساتھ وہ اس کے کمرے میں ہمیشہ کے لیے شمروز سلطان کی ملکیت بنا دی گئی۔ بی جان اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ شمروز نے ان کو اس نکاح کی خبر نہیں لگنے دی تھی۔ نکاح مبارک بیوی، آج سے تم شمروز سلطان کی ملکیت اور میں تمہارا سائیں۔ نکاح ہوتے ہی شمروز سلطان ایک گہری نظر خود میں سمٹ کر روتی ہوئی اس لڑکی پر ڈال کر گھمبیر بھاری آواز میں اپنی حیثیت جتاتا وہاں سے نکل گیا۔ اگلی صبح جیسے طے تھا، انابی کے حکم پر وہ اپنا سامان لیے گاڑی میں جا بیٹھی، لیکن دل ہی دل میں وہ یہ سوچ رہی تھی کہ کیا شمروز سلطان اسے اتنی آسانی سے اپنے نکاح میں ہونے کے باوجود یہاں سے جانے دے گا۔ گاڑی حویلی کے حدود سے نکلتی گاؤں کی کچی سڑک پر دوڑنے لگی تھی، جبکہ وہ ناماکوں کے ساتھ حویلی کو خود سے دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ اتنے آنسو کس بات پر باہر جا رہے ہیں؟ کل نکاح ہوا ہے تمہارا، تو یہ سمجھ لو آج تمہاری رخصتی ہو گئی ہے۔ اس آواز پر وہ چونک کر متوجہ ہوئی۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ کی جانب دیکھا تو وہاں ڈرائیور کے بجائے شمروز سلطان خود بیٹھا تھا۔ سائیں، آپ یہاں کیسے ہیں؟ وہ حیران ہوئی، جبکہ اس کے لبوں سے سائیں سنتے شمروز سلطان کو اپنا دل ہاتھوں سے نکلتا محسوس ہوا۔ ویسے ہی جیسے تم یہاں، اور تم نے کیا سوچا تھا کہ اس لیے نکاح کیا ہے کہ تمہیں آسانی سے جانے دوں گا؟ شمروز سلطان کی قید سے اب تمہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں نکال سکتی۔ تم جب تک زندہ رہو گی میری ملکیت بن کر میری قید میں ہی رہو گی۔ وہ شدت بھرے انداز میں بولا تو مریم کا دل بے اختیار دھڑکا۔ وہ پھر کچھ بول نہیں سکی تھی، خاموشی سے سر جھکا گئی۔ وہ اسے اپنے فارم ہاؤس پہ لے آیا تھا۔ خود کو تیار کر لو، کل ہمارا شاندار سا ولیمہ ہوگا۔ میں چاہتا ہوں تمہارے اس گھٹیا خاندان والوں سمیت پوری دنیا کو معلوم ہو کہ تم اب شمروز سلطان کی ملکیت ہو۔ اسے ایک بڑے سے کمرے میں لاتے وہ اس کے کمرے میں ہاتھ ڈال کر اچانک اسے خود سے قریب کر گیا۔ مریم بھوکلا کر اسے دیکھنے لگی۔ شمروز اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے جنونی انداز میں بولا تو شمروز کی بات پر اس کی آنکھوں میں الگ ہی خوف جھلکا تھا۔ وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ ایسا مت کریں سائیں، آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گی، لیکن یہ مت کریں۔ اس کے بعد پر وہ الجھ کر اسے دیکھنے لگا۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کسی چیز سے ڈری ہوئی تھی۔ تو تم کیا چاہتی ہو، اس نکاح کو چھپا کر ہمارے رشتے کو گالی بنا دوں اور تمہارے کہے کے مطابق بد کردار بن جاؤں؟ وہ سخت نظروں سے اسے دیکھتا، اسے خود سے مزید قریب کرتا، غصے سے غرایا تو مریم کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ اس کے خطرناک تیور اس کی جان نکال رہے تھے۔ اس کا غصہ دیکھتے ہوئے وہ پھر ایک الفاظ زبان سے نہیں نکال پائی تھی، جبکہ اسے خاموش دیکھتے وہ ایک بھڑکتی نگاہ اس پر ڈال کر اسے خود سے دور کرتا کمرے سے ہی نکل گیا تھا۔ اگلی صبح مریم کے لیے ایک نیا امتحان تیار تھا۔ ایک بیوٹیشین اس کے لیے ولیمے کا جوڑا لیے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کا دل چاہا پھوٹ پھوٹ کر رو دے، مگر اس شخص کے ڈر کے باعث اسے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ دلہن کا لباس پہن کر تیار ہونا ہی پڑا تھا۔ تو تم نے میری بات نہیں مانی، اب انجام کے لیے تیار رہنا۔ جب ولیمے والے دن ہی میں تمہارے شوہر کو مار کر تمہیں اپنے ساتھ لے آؤں گا، تب تمہیں سمجھ آئے گا کہ شہزاد ملک کی دھمکی کو ہلکے میں لے کر تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ جس بات کا اسے ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ بیوٹیشین اسے تیار کر کے جا چکی تھی۔ وہ کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی جب اس گھٹیا شخص کا فون آیا اور اس کی باتیں سن کر مریم کا دل خوف سے کانپنے لگا۔ نہیں، ایسا مت کرو، تم جو کہو گے میں وہی کروں گی۔ اس نے مجھے دھمکی دی تھی، زبردستی مجھ سے نکاح کیا ہے، میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی بات پر شہزاد ملک شاطرانہ انداز میں مسکرایا۔ تو ٹھیک ہے، تم میری ہو اور ہمیشہ میری ہی رہو گی۔ اس شخص کو اپنے قریب مت آنے دینا، جب تک اسے خود سے دور رکھو گی تب تک وہ زندہ رہے گا۔ جس دن تم نے اپنا آپ اس ذلیل انسان کے حوالے کر دیا، سمجھ لو اس دن تمہارے شوہر کے ٹکڑے کر ڈالوں گا۔
شہزاد کی دھمکی پر مریم کا دل ڈوب کر ابھرا۔ وہ فوراً باہمی بھر گئی تھی۔ وہ شخص اب اس کی محبت ہی نہیں، اس کا شوہر بھی تھا۔ وہ اس کی جان بچانے کی خاطر خود کو بھی قربان کر سکتی تھی۔ ولیمہ انتہائی بڑے پیمانے پر بڑے شاندار انداز میں منعقد ہوا تھا۔ اسے بس تھوڑی سی دیر ہی شمروز کے پہلو میں کچھ لڑکیوں نے لا کر بٹھایا تھا، اور پھر اس کی بگڑتی حالت کو دیکھتے ہوئے شمروز کے حکم پریوں سے واپس کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ کمرے میں آ تو گئی تھی، لیکن آنے والے وقت کا سوچ کر اس کا دل کانپ رہا تھا۔ اسے کسی بھی طرح شمروز کو خود سے دور رکھنا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ جلدی سے چینج کر کے اس کے آنے سے پہلے ہی ڈریسنگ روم میں جا کر بند ہو گئی۔ شمروز سلطان اپنے تمام مہمانوں سے فارغ ہو کر دیر رات کو اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اس لڑکی پر اس کا غصہ ابھی تک کم نہیں ہوا تھا، لیکن آج کی رات بے حد خاص تھی۔ مگر جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اس کے سہاگ کا جوڑا وہیں صوفے پر پڑا اپنی قسمت پر ماتم کدا تھا، اور وہ لڑکی اس کے جذبات، اس کے دل اور اس خوبصورت رشتے کے تقاضوں کو رونتی ڈریسنگ روم میں بند ہو چکی تھی۔ شمروز سلطان، جو پہلے ہی اس کے الزام کی وجہ سے اس سے بدگمان تھا، مریم کی اس حرکت پر جیسے مزید آگ بگولا ہوا۔ اس نے ایک قہر بھری نظر ڈریسنگ روم کے بند دروازے پر ڈالی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں پانے کے لیے مرا جا رہا ہوں؟ تم جیسی ہزاروں لڑکیاں میرے آگے پیچھے پھرتی ہیں، اور یاد رکھنا تم سے محبت نہیں بلکہ ضد میں شادی کی ہے۔ تم میرے نکاح میں تو رہو گی، لیکن نہ تو کبھی تمہیں اپناؤں گا نہ چھوڑوں گا۔ وہ پوری شدت سے دھاڑا تھا کہ اس کی آواز ڈریسنگ روم میں بند مریم کو کان پھاڑتی محسوس ہوئی۔ وہ خود میں سمٹتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ وہ غصے سے واش روم کی جانب بڑھ گیا تاکہ اپنا غصہ ٹھنڈا کر سکے۔ وہ اسے کچھ دنوں بعد واپس حویلی لے آیا تھا، جہاں پچھلے 3 ماہ سے وہ دونوں ایک ہی چھت تلے اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے۔ آرامی کو شمروز نے منا لیا تھا، لیکن انہیں مریم کے جھوٹے الزام کا ابھی بھی نہیں بتایا تھا، کیونکہ ان کا رویہ پہلے کی طرح شفقت آمیز تھا۔ شہزاد نے اب تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اب بھی اسے شمروز کا نام لے کر ڈراتا دھمکاتا تھا۔ مریم نہ تو اس کے بارے میں کسی کو بتا سکتی تھی، اور نہ ہی اپنا وہ فون ضائع کر کے اسے چھٹکارا پا سکتی تھی کہ وہ اس کی ماں سے رابطے کا واحد ذریعہ تھا۔ سائیں، آج کہیں مت جائیں، دیکھیں نا سائیں، آپ کو کتنا پسینہ آ رہا ہے، لائیں میں پوچھ دوں، باہر آ جائے، اتنی گرمی ہے، آج یہیں رک جائیں۔ کانپتے ہاتھوں سے شمروز سلطان کے ماتھے پر اپنا پلو رکھتے وہ ہلکی ہلکی کانپ رہی تھی، جبکہ شمروز سلطان کی گہری سرد نظریں اس کے کانپتے وجود پر جمی تھی۔ وہ لڑکی 3 ماہ سے شمروز سلطان کے نکاح میں تھی، اور شمروز سلطان نے پسندیدگی کے باوجود اسے دیکھنا تک گوارا نہیں کیا تھا۔ اس سے ضد میں نکاح کرتے شمروز نے اب تک اسے بیوی کا درجہ نہیں دیا تھا۔ خود بھی شمروز کے آنے سے پہلے ڈریسنگ روم میں بند ہو جاتی تھی، اور آج جب وہ بہت خاص مقصد کے لیے گھر سے نکل رہا تھا تو وہ تیار ہوئی شعلہ جوالی بنی، اسے روکنے کی غرض سے ہی ڈرامہ کر رہی تھی۔ وہ کب سے شمروز سلطان کے ارد گرد پھرتی بڑی بے چین سی نظر آ رہی تھی، اور اب جب وہ جانے کے لیے تیار باہر نکلنے لگا تو وہ اچانک اس کی راہ میں حائل ہوئی، اور خود سے اس کے قریب ہوتے اٹکتے ہوئے انداز میں یہ کہتی اپنی معصوم سی حرکت سے شمروز سلطان کے سوئے ہوئے جذبات بھڑکا گئی تھی۔ شمروز نے اچانک اس کی کمر میں بازو ڈالتے اسے قریب کیا تھا کہ خوف سے اس کا چہرہ سفید پڑا تھا۔ مجھے روکنا بہت بھاری پڑے گا تمہارا مسز شمروز، تمہاری بات ماننے کے بدلے تمہیں بھی میری من مانی جھیلنی ہوگی۔ وہ یہ کہتا وہ اس کے لیے بیڈ پر آیا، اور اگلے ہی پل اسے بستر پر ڈالتے ہوئے اس پر جھکا تھا، اور اب کی بار وہ چاہ کر بھی مزاحمت نہیں کر پائی تھی۔ وہ کسی بھی طرح اسے روکنا نہیں چاہتی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ آج ہار جائے۔ اس کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ اسے شہزاد کی دھمکی بھی یاد تھی کہ اس کے شوہر کا آج آخری دن ہے، وہ آج اس کا کام تمام کر دے گا اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہو جائے گی۔ آج صبح سے اس کا دل گھبرا رہا تھا، وہ مزید اس سے دوری اختیار نہیں کر پائی تھی، اور اس کو روکنے کے چکر میں اسے بہکا بیٹھی تھی۔ اب اسے جھیلنا اس کی مجبوری تھی۔ وہ اسے روکنے کی خاطر خود پر ضبط کیے اپنا آپ اپنے شوہر کے حوالے کر گئی تھی۔ شمروز شاور لے کر باہر آیا تو وہ معصوم سی لڑکی تھکن سے جو نیند کی گہری وادیوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ شمروز کے لبوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ آئی تھی۔ آخر آج اس نے اس لڑکی کو پوری طرح اپنا بنا لیا تھا۔ ان کے درمیان موجود تمام دوریاں ہٹ گئی تھیں، اور اب وہ ہر اس چیز کو ان کے درمیان سے نکال دینے والا تھا جو انہیں ایک دوسرے سے الگ کر رہی تھی۔ اس معصوم سی لڑکی کو کہاں پتا تھا کہ اپنی ہر طرح کی کوششوں کے باوجود بھی وہ اسے نہیں روک پائی تھی۔ وہ اسے سوتا چھوڑ کر حویلی سے نکلتا چلا گیا۔
شمروز کی گاڑی کے آگے پیچھے درجنوں گارڈز کی گاڑیوں کے ساتھ اپنی مطلوبہ جگہ پر رکی تھی۔ وہ گاڑی سے اترا تو اس کے ساتھ گارڈز کی پوری فوج تھی جو اس کے دائیں بائیں چل رہی تھی۔ ہاتھ میں گن لیے اس کے چہرے پر ایسا قہر تھا جیسے پوری دنیا تہس نہس کر دے گا۔ وہ اس سنسان سے خالی بلڈنگ میں داخل ہوا۔ کچھ لمحوں کی دیر تھی اور وہ پوری بلڈنگ گولیوں کی طرف تڑتڑاہٹ سی گونج اٹھی۔ ہر طرف افراتفری مچ گئی تھی۔ وہاں بیٹھے لوگ ہڑبڑا کر مزاحمت کی کوشش کرنے لگے، لیکن حملہ اس قدر بھرپور تھا کہ زیادہ دیر مزاحمت نہیں کر پائے۔ یہ شہزاد کا خفیہ اڈا تھا جہاں وہ غیر معمولی کام سر انجام دیتا تھا۔ اچانک حملہ ہوا تو شہزاد ہڑبڑا کر ایک کمرے سے باہر نکلا، مگر اپنے سامنے شمروز سلطان کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ شمروز سلطان کے آدمی ایک ایک کر کے اس کے تمام آدمیوں کو ختم کرتے جا رہے تھے۔ جب اسے لگا کہ وہ شمروز سلطان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو اس نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن شمروز نے اس کا ارادہ بھانپ لیا۔ وہ اس کی ٹانگ کا اشارہ لے گیا۔ وہ تڑپ کر وہیں گرا تھا۔ شمروز اس کی جانا پاتا اس کی زخمی ٹانگ پر اپنا پاؤں رکھ گیا تھا۔ شہزاد کی چیخیں اس خالی بلڈنگ میں گونج رہی تھی۔ تو نے کیا سمجھا تھا کہ تو شمروز سلطان کی بیوی کو ڈرائے گا اور مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تجھے شمروز سلطان کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں آج تیری یہ زبان کھینچ لوں گا جس سے تم نے میری بیوی کو ڈرانے کی حماقت کی ہے۔ وہ اس کی گردن دبوچتے غصے سے چنگھاڑا تھا، جبکہ شہزاد گھبرا کر مزاحمت بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ وہ تو یہی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اسے یہ سب کیسے معلوم ہوا۔ وہ مریم کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ بہت ہی ڈرپوک لڑکی تھی اور اس سے بے حد خوف کھاتی تھی۔ وہ کبھی خود سے شمروز کو یہ سب نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ بمشکل یہ لفظ بول پایا تھا، میں یہ حقیقت بہت پہلے ہی جان چکا تھا کہ تو اسے ڈرا دھمکا کر بلیک میل کر رہا ہے، اس لیے تو پچھلے 3 ماہ میں نے پوری طرح تجھے اور تیرے پورے خاندان کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ میں تمہاری طاقت پوری طرح توڑ کر تمہیں ختم کرنا چاہتا تھا، یہ میری بیوی کو ڈرانے کے لیے، یہ اسے مجھ سے دور رکھنے کے لیے، اور یہ اس کی آنکھوں میں آئے آنسوؤں کے لیے۔ وہ بے در پہ اسے مارتا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ جنونی انداز میں کہتا بھی جا رہا تھا۔ شہزاد کہاں اس بھاری جسامت کے مالک نوجوان کا مقابلہ کر سکتا تھا؟ وہ تو آگے سے اپنا بچاؤ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ ٹانگ میں لگی گولی ویسے ہی اس کی جان نکال رہی تھی، اوپر سے مقابلے مار مار کر ادموا کر دیا تھا۔ اسے بے ہوش ہوتے دیکھ کر شمروز آنکھوں میں خون لیے اس سے دور ہوا اور اس کی دوسری ٹانگ میں بے دردی سے گولی مارتے وہاں سے نکل گیا۔ اس کے نزدیک اس کی یہی سزا تھی کہ وہ ساری عمر بغیر ٹانگوں کے زندگی گزارے۔ شہروز کی شادی کے کچھ دن بعد ہی شک ہو گیا تھا۔ جب کبھی اس کے سامنے مریم کا فون بجتا تو وہ ایسے ڈر جاتی جیسے کوئی چوری کرتی ہوئی پکڑی گئی ہو، جیسے وہ فون چھپا کر بھاگتی تھی۔ اسے شک تھا کہ اس کے فون میں کوئی گڑبڑ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے نہ صرف اس کی پرانی کال ریکارڈنگ نکلوائی تھی بلکہ اس کے فون کے ساتھ ایک چھوٹا سا مائکرو فون بھی لگا دیا تھا جو کہ اس کے فون سے کنیکٹڈ تھا، جس کے ذریعے وہ اس کی ہر کال کی جانے والی تمام باتیں سن سکتا تھا۔ اور اسے تبھی معلوم ہو گیا تھا کہ اس سے اس کا وہ گھٹیا کزن بلیک میل کر رہا ہے۔ اس کا خون کھول اٹھا تھا، لیکن اس نے انتہائی تحمل سے کام لیا تھا۔ وہ ہر اس شخص کو تباہ کر دینا چاہتا تھا جس نے اس کی بیوی کو ماضی میں تکلیف دی تھی۔ آہستہ آہستہ ان کے کاروبار کو گراتے ہوئے ان کے تمام کالے دھندے ایکسپوز کر گیا۔ اس سب کے دوران وہ اس انتظار میں تھا کہ اس کی بیوی اس پر یقین کر کے اسے سب کچھ سچ بتائے، لیکن وہ پاگل تو اس کی سوچ سے بھی زیادہ بیوقوف اور ڈرپوک نکلی۔ لیکن ایک بات تو شمروز پر واضح ہو گئی تھی کہ وہ دل میں اسے چاہتی ہے، تبھی تو اس کے نام پر اتنے دنوں سے بلیک میل ہو رہی ہے، اور اب آخر کار اس نے یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ مریم کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ اگلے ہی پل وہ جھٹکے سے اٹھی۔ وہ پورے کمرے میں کہیں نہیں تھا۔ اس کا دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے سے نکل کر باہر آئی۔ ملازمہ سے پتہ چلا کہ وہ جا چکا ہے۔ وہ ٹوٹی بھکری حالت میں اپنے کمرے میں آتی وہیں زمین پر بیٹھی چلی گئی۔ دل اس شخص کو کھونے کے احساس سے کانپ رہا تھا۔ وہ خود میں سمٹتی اس کی سلامتی کی دعائیں کر رہی تھی۔ اسے یوں بیٹھے ہوئے پتہ ہی نہیں چلا اور کتنی دیر گزر گئی جب اچانک دروازہ کھلا، لیکن وہ اپنے غم میں اتنی مگن تھی کہ کچھ سن ہی نہیں پائی۔ اس کی ابتر حالت دیکھ کر شمروز نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا اور اگلے ہی پل اس کی جانب بڑھتے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ وہ اس اچانک افتادہ پر گھبرائی تھی، لیکن اپنے سامنے شمروز کو صحیح سلامت دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکی تھیں۔ وہ بے اختیار اس سے لپٹ کر رونے لگی۔ میری بیوقوف بیوی، جتنی محبت کرتی ہو اس سے آدھا بھی اعتبار کر لیا ہوتا تو آج نہ تم اتنی تکلیف میں ہوتی اور نہ ہی مجھے اذیت دیتی۔ شمروز کی بات پر وہ رونا بھول کر نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے بتایا کیوں نہیں کہ وہ گھٹیا شخص تمہیں بلیک میل کرے؟ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اتنا کمزور ہوں
جو کوئی بھی آ کر مجھے مار کر چلا جائے گا۔ تم ابھی اپنے شوہر کی پاور سے واقف نہیں ہو۔ اتنا بھی پھنے خان ہوتا ہے تمہارا کزن تو تمہیں میری حویلی سے لے جا کر دکھاتا۔ شمروز کی بات پر وہ گھبرا کر اسے دیکھنے لگی تھی تو وہ مسکرا کر اس کی آنکھوں میں اپنی لب رکھتا اسے سامنے بیڈ پر بٹھا گیا۔ سائڈ ٹیبل سے اس کا موبائل اٹھاتے اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور وہیں اس کے سامنے وہ موبائل دیوار پہ مارتے توڑ دیا۔ میں نے تمہارے کزن کا معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے۔ وہ اب تمہیں دوبارہ نہیں ڈرائے گا۔ تمہارے لیے نیا فون لایا ہوں، اب سے تم یہی استعمال کرو گی اور اس فون کے ساتھ اس سے جڑی تمام اذیتناک چیزیں بھی ختم ہو گئی۔ تم شمروز سلطان کی بیوی ہو، یہ بات یاد رکھنا۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ تم تک پہنچ سکے، اور میری فکر مت کیا کرو، میں بہت مضبوط ہوں۔ اب تمہیں بھی مضبوط رہنا ہے۔ نیچے آؤ، تمہیں کسی سے ملواتا ہوں۔ شمروز نے محبت بھرے انداز میں اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو اس کی بات پر وہ اپنے آنسو صاف کرتی دوپٹہ درست کر کے اس کے ساتھ نیچے چل پڑی۔ نیچے آئی تو اپنے سامنے اپنی ماں کو دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ وہ بھاگ کر اپنی ماں کے سینے سے جا لگی تھی۔ شمروز نے مریم کے باپ سمیت ان کے پورے خاندان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا تھا۔ مریم کی ماں، جس پر مریم کے بھاگنے کے بعد ان ظالموں نے بے سہا تھا اور بے تحاشا تشدد کیا تھا، اسے وہ اپنے ساتھ لے آیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ وہ اب سے ان کے ساتھ یہی رہیں گی۔ جیسے مریم ان کی بیٹی ہے ویسی وہ بھی ان کا بیٹا ہے۔ اس شخص کے دیے گئے مان پر مریم کی ماں اس کے ساتھ چلی آئی تھی۔ اپنی ماں سے سب کچھ سنتے مریم کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو چمکے تھے۔ اس نے اپنی آنکھوں میں محبت کی دیپ لیے شمروز سلطان کو دیکھا تو شمروز دل سے مسکرایا۔ اس نے دل ہی دل میں خود سے عہد کیا کہ وہ ان دونوں کے درمیان کبھی کوئی ایسی غلط فہمی نہیں آنے دے گا جو انہیں دوبارہ دور کرے۔